کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام آپ کا سر انور جب دمشق کے اندر لے جایا گیا تو آپ کے سر انور سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام علی مقام کی کرامت ہے، آپ کے سر انور کی کرامت ہے۔ اور جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ صرف اللہ کی عطا ہے، وہ کس کو کیا کمال عطا فرماتے ہیں۔ یہاں کوئی عقلی ڈکوسلے نہیں چلتے ہیں، اور میں اس پہ تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں کہ یہ عقلی ڈکوسلے نہیں چلتے کہ جی وہ جو اعلیٰ ہے اس کو یہ نہیں ملا تو ادنا کو کیسے ملا۔ آؤ میں اس کے اوپر بھی ایک دلیل دیتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کو مسند احمد بن حنبل کے جو محقق ہیں احمد شاکر، اس نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور سیرت ابن اسحاق میں موجود ہے، ابن کثیر میں موجود ہے، اور دیگر تقریباً تمام ہی سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چچا ہیں ان کو شہید کیا گیا، تو ان کا مسلح کیا گیا، ان کے ناک کان آنکھیں سب کاٹ دیے گئے، اور ان کا پیٹ چیر کر اس میں سے ہندہ نے کلیجہ نکالا۔ واشی جو تھا قاتل آپ کا، اس نے آپ کا کلیجہ نکال کر ہندہ کو دیا، تو ہندہ نے اسے چبایا لیکن اگل دیا۔ اب یہ روایت موجود ہے، اب اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ جناب یہ کلیجہ چبانے والی روایت کا کیا ہے تو کیا نہیں، لیکن مسلح کیے جانے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کس نے کیا اس میں باتیں ہیں، لیکن یہ ہوا امیر حمزہ کے ساتھ، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، اس میں سب متفق ہیں کہ جناب حضرت امیر حمزہ کا اور شہدائے احد کا مسلح کیا گیا، یعنی ان کے اعضاء مبارکہ کاٹے گئے۔ اب مجھے بتاؤ، حضرت امیر حمزہ افضل ترین صحابی ہیں؟ بولیے ذرا بولیے۔ اب ایک اور صحابی ہیں حضرت عاصم بن ثابت۔ کون؟ عاصم بن ثابت۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنگ احد میں انہوں نے تقریباً 4 کافروں کو، جو کہ باپ اور بیٹے، یعنی 4 باپ بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا۔ کتنوں کو بولیے؟ 4 کو۔ تو وہاں وہ جو قتل ہوئے تو سلافہ بنت سعد اس کے بیٹے اور شوہر قتل ہوئے تھے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں عاصم بن ثابت انصاری کے سر کے اندر شراب پی ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ قسم کھائی، اور اس نے بڑا انعام مقرر کیا کہ جو مجھے زندہ یا مردہ دے دے گا اس کو تو میں اس کو لانت دوں گی جناب انعام سے۔ بڑا انعام کا اعلان کیا اس نے۔ سلسلہ چلتا رہا، بنو حذیل کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں مشن اللہ کے نبی نے بھیجا، جس مشن میں حضرت ثابت انصاری کو بنو حذیل نے پکڑ لیا اور آپ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ کس نے؟ بنو حذیل۔ ان کو بعد میں پتہ لگا کہ بھئی یہ تو بڑی قیمتی ہستی ہمارے ہاتھ آ گئی، سلافہ نے ان کے لیے انعام کا اعلان کیا ہوا ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا تو ادھر سے بڑا انعام لے کر مکے سے لوگ گئے اور بنو حذیل سے ان کی لاش کو انہوں نے لیا۔ اب غور سے سننا ہے، بخاری کے اندر حدیث نمبر 3045 یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ کفار قریش نے حضرت عاصم کی طرف، ان کی لاش کی طرف بندے بھیجے کہ جاؤ ان کا سر کاٹ کے لاؤ تاکہ وہ سلافہ اپنی قسم کو پورا کر سکے، لیکن یہ کہتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَىٰ عَاصِمٍ مِثْلَ الذُّلَّةِ مِنَ الدِّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا۔ اللہ نے بھیڑوں کے چھتے بھیج دیے، یہ بھیڑ ہوتے ہیں نا، بھیڑ اور تربوڑیاں، اللہ نے ان کا لشکر بھیج دیا، ایک ہر طرف جناب انہوں نے اس لاش کو گھیر لیا اور وہ آگے بڑھے، لیکن یہ انہوں نے ڈنگ مارے، وہ بھاگ گئے۔ کہنے لگے اب تو بیٹھ جاتے ہیں، رات کو تو بھیڑوں کو نظر نہیں آئے گا نا، رات کو سر کاٹیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، بارش برسی، اتنی بارش، سیلاب آ گیا۔ جب صبح کو اٹھ کے دیکھا حضرت عاصم کی لاش موجود ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھ دیا۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں، عاصم افضل ہیں کہ امیر حمزہ؟ بھائی بولیے، عاصم افضل ہیں کہ امیر حمزہ؟ امیر حمزہ افضل ہیں، نبی کے چچا ہیں، بس آپ بدریوں میں ہیں۔ کتنا بڑا صحابی ہے میرے نبی کا، اتنی عظمت والا صحابی ہے میرے حضور کا، کون؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ۔
اب حضرت امیر حمزہ کی لاش تو اللہ نے نہیں بچائی، تو عاصم کی لاش کو اللہ نے کیوں بچا دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عقل کے ٹکوسلے نہیں چلتے۔ اب بندہ انکار کرے کہ نہیں جی امیر حمزہ کی لاش نہیں بچ سکی تو عاصم کی لاش کیسے بچے گی؟ اے گپا نے، حالانکہ بخاری ہے، اے گپ نہیں، یہ بخاری ہے، اس کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ یہ جو قانون آج لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ جی افضل کو نہیں ملا تو ادنا کو کیسے مل گیا، بڑے کو نہیں ملا تو چھوٹے کو کیسے ملا، یہ مرزا جیلمی کا جیلم کا بنایا ہوا قانون ہے، قرآن و سنت کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آئی تو مرزا جیلمی صاحب نے چند دن قبل بھی اور اس سے پچھلے سال بھی انہوں نے انکار کیا کہ جی واقعات کربلا میں یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر انور نے نیزے پہ کیا کیا؟ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ وہ ہنس کر کہتا ہے او جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بعد از وصال کوئی تلاوت کرتا تو رسول اللہ کرتے، ابو بکر کرتے، عمر کرتے، عثمان کرتے، علی کرتے، انہوں نے نہیں کی تو سر حسین نے کیسے کر دی؟ اس کا جواب میں آپ کو پہلے دے چکا کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جو ادنا کو ملے۔ یار سبحان اللہ کی آواز ہے۔ کرامت اور معجزے میں یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جو کرامت کسی ادنا کی ہو وہ اعلیٰ کی بھی ہو، جو معجزہ کسی ادنا کا ہو وہ اعلیٰ کا بھی ہو، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے وہ کہا گیا کہ جی ایسے ہو ہی نہیں سکتا، تو قرآن و سنت سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد کوئی مردہ کلام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دلیل نمبر 1، بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ جس پر سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے، وہ گائے والا واقعہ کہ ایک قاتل تھا، وہ قتل کر کے خود مدعی بن بیٹھا، چنانچہ اس کا فیصلہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ ایک گائے کو لاؤ، اسے ذبح کرو، اس مری ہوئی گائے کا گوشت کاٹو اور وہ اس مردے پہ مارو، وہ مردہ خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ وہ قاتل خود بتائے گا، وہ مقتول خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے، وہ مردہ خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، وہ تفصیل سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ جب مردے پہ مارا گیا گوشت تو اس نے بول کر بتایا میرا فلاں قاتل ہے۔ پتہ چلا مرنے کے بعد کوئی کلام کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کلام کر سکتا ہے۔ اب آگے بڑھیے، طبرانی کے اندر حدیث ہے، دلائل النبوہ میں امام بہقی یہ روایت لے کر آئے، ابن کثیر میں بھی یہ روایت ہے، اور ابن کثیر اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ مجمع الزوائد میں بھی یہ روایت ہے، راویوں کو ثقہ قرار دیا۔ معرفت الصحابہ میں امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا، امام بخاری تاریخ صغیر میں اس کو لے کر آئے، اور تہذیب الکمال میں علامہ مزین ہے، اور خلاصت و تہذیب الکمال کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حضرت صحابی رسول سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو عورتوں نے رونا شروع کر دیا۔ توجہ ہے، عورتوں نے رونا شروع کیا۔ آپ نے چادر کے نیچے سے آواز لگائی، انصتو ایھا الناس، چپ کر جاؤ لوگوں، چپ کر جاؤ۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے آواز سنی، نیچے سے چادر سے بول رہے ہیں حضرت زید بن حارثہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین کان ذلک فی کتاب الاول ثم قیل علی لسانہ صدق ابو بکر الصدیق خلیفۃ رسول اللہ القوی الامین ثم قیل علی لسانہ صدق ثلاثا والاوسط عبداللہ عمر امیر المومنین کان لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم وکان یمنع الناس ان یأکل قویہم ضعیفہم کان ذلک فی کتاب الاول ثم قیل علی لسانہ۔ اب یہ طویل حدیث ہے جسے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کیا ہے بولیے؟ یہ کیا ہے؟ طویل حدیث ہے، لیکن اس میں ایک بات موجود ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد جنازے کی چارپائی پر عورتیں رو رہی تھیں، ان کو چپ کروایا، ان کے سامنے حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر صدیق کی صداقت کا اعلان کیا، عمر فاروق کی عدالت کا اعلان کیا، عثمان غنی کی عظمت و سخاوت اعلان کیا، مولا علی کی عظمت و خلافت۔
بہرحال میں تھوڑا جوش میں آگے بڑھ گیا حضرت علی کی طرف، لیکن یہ جو میں روایت میں نے عرض کیا، یہ انہوں نے خلفائے حضرت ابوبکر عمر کی عظمت کا کیا کیا؟ بولیے سبحان اللہ کی آواز آئی اور بولتے چاہیے، جواب دیجئے کیا کیا؟ یار سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، خطیب کے سامنے بیٹھتے ہو خدا کے۔ حضرت سیدنا ابوبکر کی عظمت کا اعلان کیا، حضرت عمر کی شان کا اعلان کیا، کب کیا؟ وصال کے بعد جنازے کی چارپائی پر، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبرانی کے اندر دوسری روایت ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کلام کیا اور فرمایا السلام علیکم السلام علیکم، اور پتہ چلا مرنے کے بعد کلام، یہ احادیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اب آگے بڑھئے، ربعی بن حراش مشہور تابعی ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی کے تابعی ہیں، ان کے بھائی ہیں مسعود بن حراش، یہ انتقال انہوں نے کیا، انتقال کے بعد انہوں نے پھر کلام کیا مصنف ابن ابی شیبہ میں، یہ حدیث صحیح سند سے موجود ہے، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں 4 روایات انہوں نے بیان فرمائی ہیں، اور حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم اس کو لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ گئے اور عرض کی امی جی وہ بندہ ربی بن حراش جو ہے نا، ربی بن حراش ان کا بھائی مسعود بن حراش، وہ کلام کیا اس نے مرنے کے بعد، آپ کیا کہیں گی؟ وہ یار اگر کوئی مردہ کلام کرتا تو جو وہ تمام پرست لوگ ہیں انہیں کیا کہنا سی اس وچ جن وڑ گئے، جیسے ہندوؤں کا نظریہ ہے، لیکن ام المومنین نے نظریہ بیان کیا محمد عربی کا بیان کردہ نظریہ امت محمدی کے لیے۔ آپ نے فرمایا حضور پہلے ہی فرما گئے تھے یتکلم رجل من امتی بعد الموت من خیر تابعین، تابعین میں سے بھی ایک بندہ جو بہترین تابعی ہوگا وہ وصال کے بعد میری امت کا وہ بندہ گفتگو فرمائے گا۔ کیا کرے گا؟ بولیے گفتگو کرے گا۔ او بھائی صاحب اگر تابعی گفتگو مرنے کے بعد کر سکتا ہے، زید بن خارجہ حضرت ابوبکر عمر کی عظمتیں بیان کر سکتے ہیں، نبی پاک کی ختم نبوت کو بیان کر سکتے ہیں، کڑیاں بول رہی ہوں، عورتیں شور کر رہی ہوں، انہیں چپ کروا سکتے ہیں، تو میرا حسین نیزے پہ چڑھ کے نوک پہ ان کا سر تلاوت نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی، اب میں آنے لگا ہوں آل تشیع اور آل سنت کی مستند کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین کے سر انور نے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کی۔ اہل تشیع کی کتب معتبرہ میں شیخ مفید نے الارشاد میں، شیخ سلیمان کوفی نے مناقب امیر المومنین میں، اور ابن حمزہ توسی نے الساقف المناقب میں، قطب الدین رابندی نے الخرائج والجرائح میں، ابن شاراشوب نے مناقب آل ابی طالب میں، ہاشم البحرانی نے، اسی طرح علی بن یوسف عاملی، علامہ مجلسی نے اور دیگر مستند شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے کہ امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پر تلاوت کی ہے۔ ظاہر ہے اس پہ تو لوگ کہیں گے وہ شیعہ نہیں لکھنا تھے اور کنے لکھنا ہے، اے پتر سنیہ بھی لکھے ہوئے ہیں، اہل سنت کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ پہلا امام ابن عساکر تاریخ دمشق کبیر کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں، بلکہ 2 روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور اسی کو الوافی بالوفیات کے اندر علامہ سفتی نے ذکر کی ہے، خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے، شرح الموتیٰ فی احوال القبور والموتیٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے، فیض القدیر کے اندر جناب علامہ عبدالرؤوف مناوی نے، سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر علامہ شامی نے، اور اسی طرح امام زرقانی نے شرح زرقانی کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے کہ منہال بن عمرو، کیا کہا میں نے؟ منہال بن عمرو۔ یہ منہال بن عمرو کون ہے؟ یہ منہال بن عمرو بخاری اور مسلم ان سے حدیثیں روایت کر رہے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم میں یعنی دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی منہال بن عمرو سے روایتیں موجود ہیں۔ یہ کہتے ہیں واللہ رأیت بدمشق و بین ید راس رجل یقرأ، رأیت راس الحسین بن علی حین حملا وَأَنَا بِدْمِشْقٍ وَبَيْنَ يَدَيِ الرَّاسِ رَجُلٌ يَقْرَأُ وَبَيْنَ يَدَيِ الرَّاسِ وَبَيْنَ يَدَيِ الرَّاسِ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ حَسِبْتَ إِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ جب یہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا
اور امام علی مقام کا سر انور نیزے پہ بلند تھا، تو میں نے دیکھا کہ سر کے آگے آگے ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے سورۃ الکاف کی. تو جب وہ پہنچا اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فَأَطْلَقَ اللَّهُ الرَّاسَ، اللہ نے سر حسین کو بولنے کی طاقت عطا کی. تو وہ پڑھنے ادھر سے آواز آئی آجب من اصحاب الکاف قتلی و حملی، میرا قتل ہونا اور میرا نیزے پہ بلند ہونا اصحاب کاف کے واقعے سے زیادہ عجیب تر ہے. اور پھر سلمہ بن کوہیل، یہ سلمہ بن کوہیل کون ہے؟ یحییٰ بن معین، امام عجلی، امام دارقطنی، امام بخاری، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام ترمذی، امام بیہقی، امام ابو عوانہ، امام ذہبی، سب لوگ اس راوی کی تصحیح کرتے ہیں. اور امام بخاری، امام مسلم، سنن اربع یعنی ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سب کا مرکزی راوی ہے. تو یہ سلمہ بن کوہیل یہ خود اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں رائے تو راس الحسین ابن علی علی القنا، میں نے نیزے پہ سر حسین ابن علی کو دیکھا، وہ یقول، اور وہ پڑھ رہے تھے قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. امام ابن عساکر اسے اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں. امام ابو نعیم نے اور دیگر اور بہت سارے بزرگوں نے اس کو روایت کیا ہے. ان اہل سنت کی کتب معتبرہ میں جب یہ بات آ گئی کہ امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کی ہے، اب اس کو عقلی ڈکوسلوں سے یہ کہنا جی کہ یوں نہیں ہوا اور یوں نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں یہ بغض اہل بیت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے کہ قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا ہے حسین بن علی نے، بولو نیزے پہ سنا. بولو 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 نیزے پہ سنایا ہے حسین بن علی نے نیزے. ذرا پھر آواز آنی چاہیے کہ قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، نیزے میں سنایا ہے حسین بن علی نے، سر اپنا کٹایا ہے حسین بن علی نے، سر اپنا کٹایا ہے حسین بن علی نے، کربل کو بسایا ہے حسین بن علی نے. میری آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کے دکھ کا اظہار زمین نے